السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، کیا آپ کے بچے نافرمان ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے؟ کیا آپ کے بچے ضدی ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، بات بات پر لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، نافرمان ہو گئے ہیں، مکار ہو گئے ہیں؟ تو سامعین اکرام، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا باکمال وظیفہ بتانے والے ہیں، ایسا طاقتور، ایسا پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے آپ کو، آپ کے بچوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن فائدہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں سامعین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے فرما بردار تو ہوں گے ہی ہوں گے، آپ کے بچے ضد کرنا تو چھوڑ ہی دیں گے، ساتھ میں آپ کے بچوں کے جسم میں جو بیماریاں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی بیماریاں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور سامعین کرام، بیماریاں تو ختم ہوں گی ہی ہوں گی، پریشانیاں تو ختم ہوں گی ہی ہوں گی۔ یہ ایسا باکمال وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کے دماغ بھی تیز ہوں گے، یادداشت بھی مضبوط ہوگی۔ جی ہاں سامعین کرام، اگر آپ حضرات ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر، پانی پر پڑھ کر اپنی اولاد کو پلا دیتے ہیں تو آپ کی اولاد ایسی فرما بردار ہو جائے گی کہ دنیا آپ کی اولاد کی مثال دے گی۔ آپ جو بھی کہیں گے، آپ کی اولاد آپ کی بات فوراً مانے گی، اور آپ کے بچے اگر ضد کرتے ہوں گے، بات بات پر اکڑتے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے وہ ضد کرنا چھوڑ دیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے اور عقل مند ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے بچے لڑتے جھگڑتے ہوں گے تو اس وظیفے کی برکت سے ایک دوسرے کا ادب کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جس سورت کا نام ہے سورت کوثر۔ تو سامعین کرام، دیر نہ کرتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، اس وظیفے کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بزرگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے کوئی بھی نماز ہو، یا اس کے علاوہ دن میں یا رات میں کسی اور وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی اور وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ جب وظیفہ پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو پاک صاف ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانا ہے، اور آپ کو ایک بوتل میں یا جگ میں یا کسی بھی برتن میں آپ کو پانی لے لینا ہے، اور پانی لینے کے بعد آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی والی جگہ پر بیٹھنے کے بعد آپ کو بوتل کا ڈھکن کھول لینا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر 3 مرتبہ دم کر دینا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ کو بوتل کا ڈھکن بند کر دینا ہے۔ بند کرنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے اور آرام سے پڑھنا ہے۔ جب آپ حضرات 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ کو بوتل کا ڈھکن کھولنا ہے اور 3 مرتبہ اس پانی پر پھونک مار دینا ہے۔ پھر بوتل کا ڈھکن بند کر لینا ہے۔ بند کرنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 70 مرتبہ پڑھ لیں اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں تو آپ کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد بوتل کا ڈھکن پھر کھولنا ہے اور اس پر 3 مرتبہ پھونک مار دینا ہے پانی پر، پھر ڈھکن بند کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ناس ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں۔ سورہ ناس مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بوتل کا ڈھکن کھولنا ہے اور اس پر 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے، پھر ڈھکن بند کر لینا ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھنی ہے، پھر ڈھکن کھولنا ہے، پھر آپ کو اس پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو کل 5 مرتبہ پانی پر پھونک مارنا ہے۔
पहले शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दम करेंगे, फिर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करेंगे, फिर 70 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करेंगे, फिर 41 मरतबा सूरह नास पढ़कर दम करेंगे, फिर आखिर में 11 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़कर दम करेंगे। दम करने के बाद आपको उस पानी को बंद कर लेना है, यानी कि ढक्कन को बंद कर लेना है। और बंद करने के बाद आप हजरात जब अपनी औलाद को गिलास में पानी पिलाया करें तो थोड़ा सा ये पानी उसी पानी में मिला दिया करें। इस तरीके से आप हजरात रोजाना सारे के सारे बच्चों को पिलाएं। और अगर पानी मिलाए बगैर ही आप हजरात पिलाना चाहते हैं तो पानी मिलाए बगैर ही सिर्फ पड़ा हुआ पानी भी पिला सकते हैं। तो आपको सारी औलाद को अपने ये पानी पिलाना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर किसी को यह पानी पिला सकते हैं। इस पानी से कोई भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। जिन बच्चे के ये बड़े के पेट में या पानी पहुंचेगा, बड़े भी इस पानी को पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। जिसके पेट में ये पानी पहुंचेगा उसकी जिस्मानी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और रूहानी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। वो बच्चा फर्मा बरदार हो जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा, समझदार हो जाएगा और उसके जिस्म से बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, बंदिशें और रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी, जादू और जिन्नात के असरात से भी खत्म हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाएगा, याददाश्त मजबूत हो जाएगी और दिमाग तेज हो जाएगा। सामीन किराम, इस वजीफे के इतने ज्यादा फायदे हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं कि हम बयान भी नहीं कर सकते और आप हजरात शुमार भी नहीं कर सकते। ये वजीफा तो एक है लेकिन इसके फायदे हजारों हैं। आप हजरात की औलाद नाफरमान हो तो भी आप हजरात इस वजीफे को पढ़कर पानी पिलाएं, और ना अगर फर्मा बरदार हो तो भी आप हजरात इस वजीफे को पानी पिलाएं। इंशा अल्लाह तबारक व ताला बच्चों के जिस्म से हर रूहानी और जिस्मानी बीमारी और परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से ये वजीफा आप 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन तक रोज करके अपने बच्चों को ये पानी पिलाएं। इंशा अल्लाह ताला इससे आपके बच्चों को बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बच्चों को नेक, फर्माबरदार और हुस्न सुलूक वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।